افراد کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگتا یوں ہے کہ چونکہ ہم نے جو چیز سب سے زیادہ دیکھی تھی وہ بنو کلب کی بکریاں تھیں، اس لیے نبی پاک نے ہمیں سمجھانے کے لیے ان کی بات کی، ورنہ اگر ہم نے اس سے زیادہ کوئی شے دیکھی ہوتی تو نبی پاک اس کا نام بیان فرماتے۔ ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تک، کسی ایک بکری کے بال بھی بندہ گن سکتا، اور حضور نے فرمایا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتے ان کی تعداد کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جنت البقیع میں حضور جایا کرتے، قبرستان میں، قبرستان کے کونے میں اللہ کے رسول کو میں نے نماز پڑھتے بھی دیکھا 15ویں رات کو، اور فرماتی ہیں حضور بقیع والوں کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے، قبرستان بھی جائیں شب برات کو ان کے لیے دعا بھی کریں، اور پھر میرے بھائی شب برات کو للہیت کے ساتھ آئیں، لوٹنے کا پروگرام بنائیں، اس سے قبل کے رب کریم خود جکڑ کے لے آئے، خود بخود آئے، اس کے کرم کی طرف توجہ کریں، اس کی رحمت کی طرف توجہ کریں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آئے، مولا علی شیر خدا فرماتے میں بھی حاضر تھا، کہتے کبھی کبھی سادے بندے آتے تھے پر بڑی عجیب ہی بات کر جاتے تھے، کہتے ایک دیہاتی آئے، تامت باندھی ہوئی اور سادہ سا رومال کندھے پہ رکھا ہوا ہے، نبی پاک کے پاس آئے اور حضور سے دل لگی کرنے لگے، حضور سے دل لگی کرنے لگے، میٹھی باتیں کہنے لگے یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ فرمایا پوچھو۔ عرض کرتے ہیں حضور قیامت میں حساب کون لے گا؟ قیامت میں اب کس کو نہیں پتا کون حساب لے گا، دل لگی کی بات ہے نا، کون لے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ حساب لے گا۔ تو کہتے ہیں اس نے نا اور جملہ کہا تو ہم اس کی بات پہ حیران ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ واقعی اللہ حساب لے گا؟ تو کہتے ہیں نبی پاک مسکرائے، فرمانے لگے تجھے تیری مار ہوئے میں سچی تو کہہ رہا ہوں، تو کس طرح کی بات کر رہا ہے، اللہ حساب لے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس نے رومال اٹھایا کندھے پہ رکھا، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر رب حساب لے گا تو پھر اس نے معاف ہی کر دینا ہے۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا، یہ لفظ کہہ کے وہ چلا گیا۔ تو حضرت مولا علی کہتے ہیں میں نے حضور کا چہرہ دیکھا تو گلاب سے بھی زیادہ کھلا ہوا تھا، میں نے نبی پاک کا چہرہ دیکھا تو چاند سے بھی زیادہ روشن تھا۔ میں نے کہا حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا بندہ بڑا سادہ تھا، بات بڑی پیاری کر گیا ہے، بڑی پیاری کر گیا ہے۔ حضور نے فرمایا علی رب کریم ہے، اور کریم جب غالب ہوتا ہے تو کرم ہی فرمایا کرتا ہے، وہ کرم ہی کرتا ہے، وہ معاف ہی کرتا ہے، وہ معاف ہی کرتا ہے۔ اللہ معاف کرتا ہے، پر میں نے کہا کوئی معافی لینے آئے ہی نہ تو کوئی معافی لینے۔ ایک اور بات بھی آخر میں سمجھانی ہے آپ کو، وہ بھی سمجھ لیں۔ ہم جب کسی رشتہ دار کو راضی کرنے جاتے ہیں نہ ناراض ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ وقت ٹپانے آیا یا راضی ہو گیا ہے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں چلو برادری آ گئی ہے میں چلتا ہوں، پر کس طرح؟ ٹائم پہ ٹائم آؤں گا، 200 دے کے گھر آ جاؤں گا۔ اور جو راضی ہو جاتے ہیں نا وہ 2 دن پہلے آتے ہیں، دیگوں کا بھی خیال کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، وہ کپڑے بھی نہیں بدلتے۔ فرق ہوتا ہے راضی ہونے میں۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ہم توبہ کرنے آتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کیا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے توبہ کیا، رب راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ہمارا ایمانی رشتہ تو ہے نا اپنے رب سے، روح کا تعلق تو ہے نا، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا کہ نہیں، اندازہ تو ہونا چاہیے نا ہمیں۔ یہ بات کہنے کی نہیں، یہ بات محسوس کرنے کی ہے، اس کو محسوس کریں۔ ہم جب اللہ کی بارگاہ میں آئے تو پھر ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ میں نے منا لیا ہے کہ نہیں منا سکا، میں اس کو راضی کر کے اٹھ رہا ہوں کہ نہیں اٹھ رہا۔ اگر بغیر راضی کیے اٹھے ہو تو پھر فارمیلٹی کرنے آئے تھے، پھر راضی کرنے نہیں آئے تھے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ایک دن میں نے سر سجدے میں رکھا اور میں نے کہا خدا بندہ آج مجھے پتا چلے گا کہ تو مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے، تو پھر ہی میں اٹھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے چاروں کونوں سے آواز آنے لگی کہ تیرا رب راضی ہو گیا، اور فرماتے جس جگہ میں سجدہ کر رہا تھا وہ زمین بھی بولنے لگے کہ بس کر دے، عرش کا مالک تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے، حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سود کا کاروبار کرتا تھا توبہ کرنے سے پہلے، کئی دفعہ میں نے توبہ کی تھی، لیکن میری اس توبہ کے اندر صداقت نہیں ہوتی تھی، میرا دل بھی گواہی دیتا تھا کہ یہ نا بہت سارے بندے کہتے ہیں آئندہ نہیں کرتا، وقت ٹپاتے ہیں، جس طرح بندوں کو دھوکہ دیتے ہیں اس طرح معاذ اللہ توبہ بھی اسی طرح کی کرتے ہیں، لیکن بعد میں دوبارہ اسی ڈگر پہ چل نکلتے ہیں جس پہ پہلے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں کئی دفعہ توبہ کرتا تھا تو توڑ دیتا تھا، آج میں نے توبہ کی، کس طرح کی؟ سود کا میں دھندا کرتا تھا تو میں سود کے پیسے لایا، گوشت پکنے کو دیا بیوی کو سود کے پیسوں کا، میری بیوی نے ہنڈیا چڑھائی، تھوڑی دیر گزری تو وہ سارا گوشت خون بن گیا، میری بیوی اٹھا کے لائی، کہنے لگی لے جائیے جو تو غریبوں کا خون نچوڑ کے لایا تھا نا یہ خون بن گیا، خود بھی پی اور اولاد کو بھی پلاؤ۔ کہتے ہیں میں نے سچی توبہ کا فیصلہ کیا، آج پہلے میں سچی توبہ کا ارادہ نہیں کرتا، آج سچی توبہ کا فیصلہ کیا، اور میں نکلا حضرت حسن بصری کے پاس گیا، ان کی بیعت ہوا، توبہ کی، انہوں نے مجھے اعمال بتائے، کھری توبہ کی،
کہتے ہیں جب توبہ کے لیے گھر سے نکلا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. ایک بچہ کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ, بہت بڑا سودیا ہے, اس کا سایہ بھی پڑ گیا تو ہمارے اندر نحوست آ جائے گی, پیچھے ہٹ جاؤ, سود کا دھندا کرتا ہے. کہتے ہیں مجھے اور چوٹ لگی کہ یا اللہ تیری چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی یہ سمجھتی ہے. کہتے ہیں میں توبہ کرنے گیا تو کھری توبہ کر کے آیا, حضرت حسن بصری کے پاس رو رو کے توبہ کی. میں وہاں سے واپس آیا تو بچے ابھی کھیل رہے تھے. کہتے ہیں وہ بچہ جو پہلے بولا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ بڑا سود والا ہے, نحوست پڑ جائے گی, وہ بچہ پھر آواز دے کے کہنے لگا دوستو پیچھے ہٹ جاؤ, رب کریم کا ولی آ رہا ہے, اللہ کا بندہ آ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پیروں سے گرد اڑے اور اس ولی کے اوپر پڑے اور اس کی توہین ہو جائے, اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے ولی کی توہین کر کے, پیچھے ہٹ جاؤ. آپ فرماتے ہیں میں نے تڑپ کے آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے کہا یا اللہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کھری توبہ کیا ہوتی ہے, سچی توبہ, اصل توبہ کیا ہوتی ہے. جھوٹ موٹ کی توبہ نہ کریں. شب برات کو آئیں اور بڑا دیانتداری کا مشورہ دیتا ہوں, دل کو سنبھال کے آئیں. اگر جھوٹ نہیں چھوڑنا, فریب نہیں چھوڑنا, ہم نے مسجد کی حاضری کی پابندی نہیں کرنی تو پھر توبہ کے لفظ پکارنا دھوکا ہے, پھر یہ دھوکا ہے, پھر یہ مذاق ہے, پھر مذاق نہ کریں. آنا ہے تو کھری توبہ کے ارادے سے آئیں, کھول کے آئیں. انشاءاللہ ہر سال ہم بھی ساری رات یہاں بیٹھتے ہیں, آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ چھٹی نہ کریں, وقت پہ آئیں, مغرب میں آئیں, نوافل ادا کریں, عشاء کے بعد نوافل پڑھیں. محفل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تلاوت سے دل نرم ہوتا ہے, نعت سے دل نرم ہوتا ہے, تقریر سے انسان کی سوچ بدلتی ہے, توبہ کی طرف جاتی ہے. یہ سارے کام کر کے جب بندہ استغفار کرتا ہے, توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے, ذہن بن جاتا ہے. اس لیے واز بھی ہوگا, ذکر بھی ہوگا, دعا بھی ہوگی. وقت کو ضائع نہ کریں, رمضان قریب آنے والا ہے. بزرگ کہتے ہیں اگر شب برات میں سچی توبہ کر لو گے تو پھر رمضان میں جو نیکیاں کرو گے وہ تمہارے پاس سٹاک بن جائے گا. اسلام نے ہمیں شب برات پہ آپ صرف کیا معافی مانگیں گے کہ یا اللہ جو نماز نہیں پڑھی اس کی معافی دے, تو وہ بھی مانگنی ہے آپ کو, 100% مانگنی ہے. آئندہ سے نمازیں پوری کرنے کا عہد کرنا ہے. لیکن میرے بھائی جو آپ نے حقوق العباد ضائع کیے ہیں ان کی بھی آپ کو معافی مانگنی ہے اور سامنے والے سے معافی لینی ہے, راضی کر کے, بندوق کے زور پہ نہیں. کیا آپ ٹیلی فون کر کے کہیں میں نے میسج لکھا تھا تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا, رپلائی کیوں نہیں کیا, آپ کہیں میں نے معاف کیا, بھائی آپ بندوق کے زور پہ معافی لیں گے. آپ راضی کریں, جب کسی سے معافی لی جاتی ہے تو اسے راضی کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ اس جگہ میری غلطی تھی, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. تو حقوق العباد کا جو مسئلہ نہ دیکھیں, میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث موجود ہے ترغیب و ترہیب کے اندر. ایک شخص نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں پر طاقت نہیں رکھتا, کمزور ہوں. حضور نے فرمایا ماں باپ میں سے کوئی ہے؟ بلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے, جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں. ماں باپ میں سے کوئی ہے؟ یا رسول اللہ میری والدہ زندہ ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گھر جا کے اس کی خدمت کر. اس نے خالی جہاد کا پوچھا تھا, جہاد کا. حضور نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. ماں زندہ ہے, حضور زندہ ہے, فرمایا گھر جا کے اس کی خدمت کر, اللہ اس کی خدمت پر حج کا ثواب بھی دے گا, عمرے کا ثواب بھی دے گا اور جہاد کا اجر بھی عطا فرمائے گا. تو نے ایک بات پوچھی ہے, تجھے 3 چیزوں کا ثواب ملے گا, شرط یہ ہے کہ ماں کے قدموں سے جڑ جا. جا کے اسے راضی کر, جا اس کی نوکری کر, جا کے ماں کی خدمت کر, اس کے پاس بیٹھ, اس کے دل کو مطمئن کرنے والا وقت اسے دے. تو یہ آپ خالی نماز پر اکتفا نہیں کریں گے, آپ حقوق العباد کا بھی پورا لحاظ کریں گے. اب حضور نے قانون بنا دیا کہ سجدہ سوائے رب کے کسی کے لیے جائز نہیں, وہ کوئی بھی ہو, کتنا بڑا بھی ہو, جائز ہی نہیں. سوائے اللہ کے کسی کے لیے سجدہ جائز. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے سوال پوچھا کہ ایک تو ہے نا کہ سجدہ عبادت کے لیے, وہ تو کفر ہے, شرک. اگر کوئی تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ کرے پر کرے تعظیم کے لیے, تو حکم کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے 50 دلائل کتاب و سنت سے اور 150 حوالے فقہا اور محدثین کے لکھ کے کہا تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے. سجدہ سوائے رب کے کسی اور کے لیے جائز. یہ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ بعض جگہوں پہ ان پڑھ پیر ملتے ہیں بیچارے, وہ کہتے ہیں جی اے معرفت دی گل ہے. میں کہ معرفت دی نہیں, یہ تے جہالت دی گل. آپ جہالت کر رہے ہیں. تو نبی پاک کا میلاد انقلاب ہے. اب ہم نے اس انقلاب کے جو مقاصد ہیں ان کو سمجھنا ہے. حضور کس لیے آئے؟ ایک مقام میں نے قرآن مجید کا تلاوت کیا, اللہ فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. فرمایا ہم نے نا اے محبوب علیہ السلام آپ کو اللہ کی جانب بلانے والا بنا کے بھیجا.
اللہ کے حکم کے ساتھ اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا، عبادت کا سبق دیا۔ ہمارا جو وجود ہے نا، یہ کچھ چیزوں کو طلب کرتا ہے، کھانا پینا سونا، یہ وجود کی ضروریات ہیں۔ اگر یہ چیزیں اسے نہیں دی جائیں گی یہ کام نہیں کر سکے گا، آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ہماری روح کی بھی کوئی ضرورت ہے۔ یہ جو لوگ سوال پوچھتے ہیں نا کہ جناب پیسے بھی ہیں، گھر بھی ہے، نوکری بھی اچھی ہے، دل نہیں لگتا، بور رہتا ہوں۔ روح پیاسی ہے، روح کچھ مانگتی ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، حضور پر درود و سلام، نبی پاک کی غلامی، یہ روح کی ضرورت ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، ہر زمانے میں لوگ پوجا کرتے رہے، معاذ اللہ، کوئی درخت کی، کوئی پتھر کی، لیکن ایسا دور نہیں گزرا کہ کسی نے کسی کی پوجا نہ کی ہو۔ رستہ غلط مل گیا تو غلط جگہ لگ گئے، لیکن کسی کی عبادت کرنا یہ انسان کے وجود کی ضرورت ہے۔ یہ سویرے 11 گھنٹے سو کے بھی لوگ تھکے تھکے کیوں اٹھتے ہیں؟ سو کے اٹھے اور اس کا دل کر رہا ہے 2 بندے مجھے دبائیں، اب تو فریش ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس وقت سویا ہے جب رب نے سونے سے منع کیا۔ اگر یہ نماز کو اٹھ جاتا تو اس کی روح تازہ ہو جاتی، اس کی طبیعت بہترین ہو جاتی۔ نبی پاک نے ہمیں اللہ کی جانب بلایا۔ اوہام پرستی، ڈرنا، سہم جانا، کالا جادو، بلی رستہ کاٹ گئی، ان بیماریوں سے نکلیں۔ جادو کی حقیقت ہے پر جتنی ہم نے سمجھ لی ہے اس سے باہر آئیں۔ حضور نے اللہ کی جانب بلایا۔ جب بندہ عقیدہ توحید و رسالت والا ہوتا ہے پھر وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، پھر وہ صبر والا ہوتا ہے، پھر وہ شکر والا ہوتا ہے، پھر وہ قناعت والا ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب پر بھروسہ کر کے صبح تم نے گھر سے نکلنا ہے، محنت ضرور کرنی ہے، محنت زوردار کرنی ہے، محنت سے جی نہیں چرانا۔ ہمارے بچے محنت نہیں کرتے، بالکل مزاج نہیں۔ اوہو، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کاغذ جمع کرائیں، باہر جانا ہے، اور جب کاغذ آئیں گے چلے جانا، یار یہاں تو کچھ کرنا۔ کوئی پیشہ برا نہیں، ایک برا ہے صرف کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ باقی ریڑھی والا بھی نصیبوں والا ہے، محنت کر کے کماتا ہے۔ جس کے پیروں کو گوبر لگائے نا، جانوروں کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے حلال والا ہے، بڑا عزت والا آدمی ہے، مانگ کے نہیں کھاتا، چوری کر کے نہیں کھاتا، کرپشن کا مال نہیں کھاتا، حلال کھاتا ہے، وہ تعظیم والا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے صبح اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، گھر سے نکل جانا ہے۔ جس طرح رب پرندوں کو روزی دیتا ہے نا، اسی طرح تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ آپ اپنا مزاج بنائیں عبادت کا۔ آپ دیکھیں اگر بارش نہیں ہوتی تھی تو حضور نماز پڑھتے تھے، سورج چاند گرہن ہو جاتا تو نبی پاک نماز پڑھتے، بارشیں زیادہ ہوتی تو نماز پڑھتے، حتیٰ کہ بدر کے دن کافر اونٹ ذبح کر کر کے گوشت کھاتے رہے، معاذ اللہ شرابیں پیتے رہے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک ساری رات نماز پڑھتے رہے، اللہ کو مناتے رہے، رب کی مدد کو بلاتے رہے، ساری رات نماز پڑھے۔ اپنی طبیعت لگائیں عبادت پر۔ ویسے بھی جو لوگ سجدے کے عادی ہو جاتے ہیں نا، جن کا سر رب رسول کے سامنے جھکتا ہے، وہ جگہ جگہ جھکنے سے بچ جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں۔ دوسرا مقام قرآن مجید کا، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو رسول بھی دنیا میں بھیجے اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کے نقش قدم چلا جائے۔ رسول اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلو، ان کی پیروی کرو۔ یہ تو ہر رسول کی بات ہے، اور اگر کوئی میرے رسول پاک کی پیروی کرے، اگر کوئی امام الانبیاء کی پیروی کرے، پھر کیا ملتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ رب فرماتے ہیں محبوب ان سے کہو اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک کے طریقے پر چل کے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور غیر مشروط اطاعت صرف نبی پاک کی ہے۔ حضور جو کہہ دے کر گزرو، جو فرما دے، غیر مشروط اطاعت۔ باتیں زیادہ مشکل نہیں کرنا چاہتا، باقی جس کی بھی فرما برداری ہے وہ مشروط ہے۔ پیر صاحب کی، استاد صاحب کی فرما برداری غیر مشروط نہیں، مشروط ہے۔ کسی کا بھی حکم صرف وہ مانا جائے گا جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے۔
اگر دائرے سے باہر ہے تو پھر کسی پیر کا استاد کا حکم نبی پاک کا ہر حکم مانا جائے گا، کیونکہ حضور کی بات ہی شریعت ہے۔ نبی پاک کا اٹھنا بیٹھنا دین ہے، حضور کا کلام کرنا دین ہے۔ نبی پاک کے رستوں کا مسافر بنا جائے، حضور کی فرما برداری کی جائے، اطاعت کی جائے، نبی پاک سے پیار کرنا ہے وہ بھی کھول کے، اور حضور کا حکم ماننا ہے تو وہ بھی پورا۔ ہمارے ہاں لوگ پیار کھول کے کرتے ہیں، حکم۔ اچھا جناب، کسی بندے سے آپ باقی وہ سارے کام بغیر دعا کے کر رہا ہے، بینک میں تنخواہ آتی ہے دعا نہیں کراتا، لینے چلا جاتا ہے، گھومنے سیر کرنے سب جگہ وہ بغیر دعا کے جاتا ہے۔ اگر اسے کہا جائے نماز پڑھو، کہتے پیر صاحب دعا کرو میرے لیے۔ میں کہ باقی تے کما دی نہیں دی یار، کدے دعا کرائی، باقی بھی کراتا نا۔ تو ایک کیوں مطلب ہم اس طرح کا مزاج بناتے ہیں؟ اس سے بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب وہ دنیا کے کام بھاگ بھاگ کے کرے اور دین کے کاموں میں سستی کرے، طبیعت سخت ہو جائے گی، آپ بے چین ہو جائیں گے۔ نبی پاک کی فرما، صحابہ نا بحث نہیں کرتے تھے، حکم مانتے تھے۔ جو غلام ہوتے ہیں نا، غلام تو غلامی کرتے ہیں، غلام جو ہوتے ہیں وہ ویسے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فلانا کام جو دین نے حکم دیا اس کی حکمت بتائیں، تو میں کہتا ہوں حکمت سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئے تو ہم غلام ہیں۔ غلام حکمتیں پوچھا، آپ نے اپنے ملازم سے کہا جا 5 کلو چینی لے آ، تو اگر وہ پوچھے کہ کی کرنی جے، پوچھن دیں دے بولو، ہم کہتے ہیں بھئی تم جس کام کی تنخواہ لیتے ہو نا وہ کام کر۔ آپ نے ڈرائیور رکھا ہے، ڈرائیور سے کہا چلو میرے ساتھ لاہور، تو وہ کہنے لگا اتھے کی ہے، جو کرنے دیتے ہیں آپ، غلامی کرتے ہیں، بحث۔ یہاں لوگ پوچھتے ہیں، ہماری حکومتوں سے کہا جائے نا کہ سود حرام ہے، منع کرو، اسے ختم کرو، تو کہتے ہیں بورڈ بٹھانے لگے ہیں۔ کس بات کا بورڈ بٹھاؤ گے؟ کیوں بٹھاؤ گے؟ اس پر ڈبیٹ کی ضرورت ہے جسے کتاب و سنت نے حرام کہا۔ عورت کا پردہ ضروری ہے، اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں، شریعت نے اسے با پردہ کیا، وہ با پردہ رہے گی۔ حلال حرام کے مسئلے جاننے کے لیے اللہ نے انسان کے وجود میں شعور رکھ دیا ہے۔ اس کے لیے بندے کا گریجویٹ ہونا یا ماسٹر کی ڈگری رکھنا ضروری نہیں، اسے پتا ہوتا ہے یہ میرے لیے حلال ہے، یہ میرے لیے حرام ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کو خوب مناتے ہیں، ہم نعرہ خوب لگاتے ہیں، عمل کی باری آتی ہے تو سستی۔ بلکہ جو لوگ گھنٹوں بیٹھ کے دینی معاملات پہ ڈسکس کرتے ہیں وہ بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں عمل کے معاملے میں، اللہ ماشاءاللہ چست ہو کے، عمل چست ہو کے۔ غلامی کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نا ایک غلام خرید کے لائے، آپ فرمانے لگے تیرا نام کیا ہے؟ قربان جائیں۔ امام صاحب کہتے ہیں اس نے پہلے ہی جواب دیا تو مجھے وجد ہو گیا۔ تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی اور کو بھی پکاریں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی آواز دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کمرے پسند کر لے، رہے گا کہاں؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، آپ جہاں مجھے کہیں گے میں چپ کر کے سو جاؤں گا۔ فرمانے لگے روٹی کیا کھائے گا؟ کہنے لگا حضور میں غلام ہوں، میں نے غلامی کرنی ہے، کوئی ٹکڑا بچ گیا تو دے دینا۔ راتی جاگے شیخ صداویں، راتی جاگ دے کتے، تیتھوں اتے مالک دا در مول نہیں چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے، تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، رکھا سکھا۔ حضرت بلے شاہ کہتے ہیں کہ تو دیکھ تیرے اوپر اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں اور تیری وفاداری کتنی ہے۔ کتے کو تو ایک روٹی ڈالتا ہے وہ بھی بچی ہوئی، دوسری مانگے تو جوتا مارتا ہے، اور وہ ساری رات تیری پہرے داری کرتا ہے۔ اس کا انداز دیکھ، اور تیرا بھی تو کوئی مالک ہے نا، تو سویا ہوا ہے، عشاء کے ٹائم تو سڑک پہ تھا، کھانے والی دکان پہ تھا، برگر والی دکان پہ تھا، اور فجر میں تو بستر پہ تھا۔ کہنے لگے راتی جاگے تے شیخ صدا میں، راتی جاگ دے کتے، تیتھوں تے مالک دا در مول نہ چھٹتے، پاویں مارو 100 جتے، تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، تے دنے جا رکھاں وچ ستے، اتے تھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہومن ستے، او تیتھوں اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے، نہیں تے پھر بازی لے گئے کتے۔ بات مانے، حضور کی غلامی کرے۔
نوجوان دوستو، حضور نہ خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، جمعے کا دن تھا، ایک شخص کھڑا ہو گیا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور نے ان سے کہا بیٹھ جاؤ۔ ہمیں تو باقاعدہ پتہ چل گیا نا یہ حلال اور حرام ہے، پھر بھی بیسے ہیں، گفتگو ہے، تبصرہ ہے، یہ کر لیں گے، بس وہ عمرے کے بعد میں نیک ہوں، بس وہ شادیاں 4 ہو جائیں تو میں ٹھیک ہوں، پھر تجھے پکا پتہ ہے اتنا ٹائم تجھے ملے گا؟ حضور نے ایک شخص سے کہا، نام نہیں لیا، بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی اس کونے میں تھے، ان کے کان میں آواز گئی، مسجد کے دور کونے میں، وہیں بیٹھ گئے۔ ایک وہ باہر تھے کونے میں، کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے۔ ایک اس کونے میں، جب حکم ماننا ہے نا، جب غلامی کرنی ہے تو غلام تو بھاگ جاتا ہے، اشارہ ملتے ہی دوڑ جاتا ہے۔ لوگ مختلف کونوں میں بیٹھ گئے، نماز مکمل ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ کہاں تھے؟ حضور وہ آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ، میں وہیں بیٹھ گیا تھا۔ آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ میں بور کونے میں تھا، میرے کانوں میں آپ کی مقدس آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا۔ آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ وہ دور تھا، بنو غنم میں، آواز آئی میں بیٹھ گیا۔ محبوب فرمانے لگے نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، میں نے تو ان سے کہا تھا۔ رو پڑے، یا رسول اللہ آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، ہم نے سنا نہ بیٹھ جاؤ تو غلام جو ہوئے، مقصود تو غلامی کرنا، تیرے حکم کے پابند ہیں، سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے، سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، سونا جنج رکھے اساں اونج۔ امت غلامی کا دعویٰ حضور سے کرتی ہے، فیشن وہ کرتی ہے جو راج ٹی وی پہ دیکھا ہے۔ دعویٰ حضور کی غلامی کا، اور بات قبیلے کی مانتی ہے، دعویٰ حضور کی غلامی کا، اور چلتی وہ لوگوں کے کہنے پہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ حضور اس لیے آئے ہیں کہ نبی پاک کی پیروی کرو، حضور کے نقش قدم چلو۔ رسول کریم نے ہمیں آسان دین دیا ہے، یہ رسمیں، یہ رواج، یہ کہانیاں، یہ سٹوریاں، انہوں نے ہمیں مشکل میں ڈالا ہے۔ میں پتہ دیندار کس بندے کو سمجھتا ہوں؟ جو محفل میں آیا، جمعہ پڑھتا ہے۔ میری رائے یہ ہے، میں نے یہ سنا ہے اپنے بڑوں سے، کہ دیندار ہونے کا پتہ اس دن چلتا ہے جس دن گھر میں شادی ہوتی ہے۔ مسجد میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں، محفل والے دن بھی سارے، شادی والے دن پتہ چلتا ہے اب کوئی دیندار ہے کہ بے دین ہے، اب پتہ چلتا ہے، دین پہ عمل کرتا ہے کہ خاندانی رسومات پہ چلتا ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ دکھوں کے وقت تو اللہ رسول کا نام لیتا تھا، اب سکھ کا وقت ہے، اب بھی لیتا ہے کہ نہیں، خوشی کے وقت بھی لیتا ہے کہ نہیں۔ روزمرہ کے معاملات میں حضور سے سیکھیں، حضور نے ہمیں آسان دین دیا ہے۔ ہم تو بندے راضی کرتے کرتے، دنیا ٹھیک کرتے کرتے تھک گئے ہیں، روحیں تھک گئی ہیں۔ وہ لوگ گئے تھے بیچارے 4 سال کے لیے ملک سے باہر کہ میں نے اپنا قبیلہ چلانا ہے، 40 سال ہو گئے واپس نہیں آئے، جنازے نہیں پڑھ سکے، کیونکہ دنیا راضی کر رہے ہیں۔ آسان دین رسول کریم نے دیا ہے، نہ ادھر ادھر بھاگو، نہ اپنے آپ کو تھکاؤ، نہیں چل سکتے ہم دنیا کے ساتھ۔ جو دنیا چاہتی ہے، ایک ہے ترقی کی طرف بڑھنا، وہ تو معاملہ الگ ہے، ایک ہے رسم و رواج۔ کہ میں تھوڑی دیر پہلے دوستوں کو کہہ رہا تھا، یہ ابھی کوئی 15-16 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے خاندان میں ایک شادی تھی، تو میرے چچا جان نے دادا جان سے کہا کہ میرج ہال بک کرانا ہے بچی دی شادی۔ دادے اور لڑ پے، انہوں نے کہا تیاں کرو روانہ کری دیا۔ وہ پھر 15-16 سال ہی لنگے نے، لوگوں نے بھی گل بولی گئی، ہوں گھر کرایا تو انہیں کہنا کھرے پینڈو نے، انہیں کو خرے پیسے نہیں، لہذا میرج ہال پہ میرج ہال۔ چل گئے ہم، تھوڑا ٹائم لگتا ہے، سارے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ دادا جی کہنے لگے پتر وہ تیاں کروں ٹوری دیاں نے، تو پھر بڑی مشکل سے انہیں منایا، اس شرط پہ مانے کہ رخصتی کے وقت بچی گھر ہو۔ آپ میری بات کو سمجھیں، ہم نہ بلا وجہ کی آزمائشوں کا شکار ہیں۔ حضور کی پیروی کریں، آسان دین میرے رسول پاک نے دیا، نبی پاک نے، لو سنو بات، خوش ہو جاؤ گے۔ ہمارا ہاں مسئلہ یہ ہے کہ دولت تقسیم ہو گئی ہے، وہ اس طرح تقسیم ہوئی ہے کہ بعض لوگ امیر سے امیر تر ہو گئے اور بعض غریب سے غریب تر ہو گئے۔ ہمارے پاس جو 100 روپے آتا ہے وہ ہماری اپنی ملکیت ہوتا ہے، ہم اس میں سے کسی کو 20 دینے کو تیار ہے، حالانکہ حق یہ ہے کہ اگر اللہ نے دیا ہے نا تو ذرا بانٹ لیں۔
बांटने से सुरूर बढ़ जाता है। मैं अपने दोस्तों को मशवरा दिया करता हूं कि 3 बंदों का खाना 4 भी खा सकते हैं, 4 का खाना 6 खा लेते हैं, और खाना 6 का हो तो 10 को भी पूरा आ जाता है। शर्त यह है कि दस्तरखान छोटा भी हो पर दिल बढ़ाओ, दिल बढ़ाओ, गुंजाइश हो। हुजूर ने हमें क्या तरीका दिया? 10 दिनार थे नबी पाक के पास। हुजूर बाजार गए, 4 दिनार की कमीज खरीदी, पहन के हुजूर बाहर तशरीफ लाए तो एक अंसारी सहाबी ने अर्ज की, हुजूर मुझे नहीं दे देते? हुजूर उसी वक्त गए, पुराना कुर्ता पहना, कमीज उतार के दे दी, फिर जाके 4 दिनार की और खरीद के लाए। महबूब वापस आ रहे थे, 2 दिनार बचे हुए थे, एक खातून को देखा रो रही है। हुजूर ने फरमाया, क्यों रोती हो? अर्ज की, हुजूर मैं फलां आदमी की मुलाजमा हूँ, कनीजा हूँ, आटा खरीदने के लिए उसने 2 दिनार दिए थे, मुझसे गुम हो गए, मैं परेशान हूँ, वो मारेगी मैं जाऊंगी तो महबूब ने फरमाया, ये लेना 2 दिनार। हम ना तवज्जो नहीं करते, देखते नहीं कि दाएं बाएं भूख कितनी ज्यादा है। हम ढूंढते फिरते हैं, थर्मामीटर रखा हुआ है, पहले पूरा पता कर लो बंदा मुस्तहिक है कि नहीं। इमाम शाफी फरमाया करते थे, तू पहले बता, रब ने जो तुझे दिया है तू उसका हकदार था? तू बंदों को चेक करता फिरता है और सख्त रवैया रखता है। बहरहाल बात लंबी नहीं करनी, हुजूर अलैहिस्सलाम घर चले गए, उसको 2 दिनार दिए। वो कहने लगी, या रसूल अल्लाह फिर ना मार पड़ जाए कि देर से क्यों आई हो? हुजूर ना उस खातून को लेके उसके मालिक के घर चले गए कि सिफारिश कर दूं, इसे कहे कुछ ना। महबूब ने उनके दरवाजे पे खड़े होकर कहा, अस्सलामु अलैकुम, अंदर से जवाब ही कोई ना आया। हुजूर ने फिर फरमाया, अस्सलामु अलैकुम, कोई जवाब नहीं आया। तीसरी दफा हुजूर 3 दफा दस्तक देते, तीसरी दफा कहा, अस्सलामु अलैकुम, वो सारे बोल पड़े, वालेकुम सलाम। तो हुजूर फरमाने लगे, पहले जब मैंने सलाम किया तो जवाब क्यों नहीं दिया? अर्ज की, हुजूर दिल कर रहा था आप जरा ज्यादा सलामतियां भेज दे, करम हो रहा है तो जरा हो जाए ना, थोड़ा सा करम हो जाए ना जरा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तुम्हारी खादमा है, कनीज है, आटा इसके गुम हो गए थे दिनार, तो नया सामान खरीदते देर होगी, इसे मारना ना। असी भी सिफारिश करी दी है, पर बंदा होवे तगड़ा तां, माड़ा सिफारिश ही आ जाए तो उन्होंने आखीदा गड्डी दा किराया है ही, उसकी तो नहीं ना सिफारिश होती, वो तो बेचारा हाजतमंद है। ये काम ना करो, कुछ काम जिंदगी में सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए भी करो, अपनी कब्र व हशर की बेहतरी के लिए भी कुछ काम करें। अजीज भाई, हुजूर जब वहां चले गए ना तो महबूब ने फरमाया, इसे कहना कुछ ना। तो वो हुजूर के गुलाम इतने खुश हुए, अर्ज की, हुजूर कहना क्या है, आप आ गए, हमने आजाद किया। अब महबूब वापस आए तो पता क्या फरमाया हुजूर ने? फरमाने लगे, देखो भाई, अल्लाह ने मुझे 10 दिनार दिए थे, मैंने भी कमीज पहन ली है, एक अंसारी ने भी पहन ली है, और एक कनीज भी आजाद हो गई है। तो आसान जिंदगी दी, हुजूर की पैरवी करें। एक आयत और पढ़ता हूं, फिर बात को समेटूंगा। तीसरे मकाम पर अल्लाह करीम ने फरमाया, कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम। फरमाया, जैसा कि हमने तुम्ही में से तुम्हें रसूल दिए हैं, मेरे रसूल तुम पर कुरान पढ़ेंगे और तुम्हारा तज़किया फरमा देंगे, तुम्हें पाक कर देंगे। पाक एक होती है जाहिरी तौर पर मैल कुचैल, वो भी बंदे को बेचैन करती है। आप 1-2 दिन गुस्ल ना करें तबीयत बोझल हो जाती है। जब बंदा नहा लेता है तो अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करता है। ये बटन टूट जाए ना वेस्टकोट का, कुर्ते का, तो किसी को नाम भी पता हो तो जिसका टूटा हो वो बड़ी टेंशन में होता है कि मेरा बटन टूट गया है। बल्कि वो बच्चे शोर करते हैं कि मैं शादी तो जाना ही नहीं, मेरी जुत्ती पुरानी है। किसी को भी नहीं पता पुरानी है कि नहीं है, लेकिन उसे तो पता है ना पुरानी है, उसकी तबीयत पे बोझ है। इसी तरह अगर जाहिर पर थोड़ा बहुत बोझ हो तो बंदा तकलीफ में होता है, तो अगर बातन पर बोझ हो ना, बातन पर हसद का बोझ, बुग़्ज़ का बोझ, अदावत का बोझ, तकब्बुर, रियाकारी, दिखावा बंदे को बेचैन कर देता है। हुजूर इसलिए आए हैं कि कुरान पढ़ेंगे और तुम्हें पाकीज़गी अता फरमा देंगे।